گردن تے چھری پھرن قربانی نہ آئی قربانی اصل پیو پوتر دی گفتگو دا نہ آئے قربانی اصل پیو پوتر دے جملے دا نہ آئے قربانی پیو پوتر دے مکالمے دا نہ آئے ابا اپنے پوتر کو آدھا پہ میں خواب ریٹھتے کو زبا پیا کریں تے بیٹا دے ابا جی کر گزرو جی میں تو کو حکم ہوئے رہی اے گال کے میڈا کیا بنسی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی اگر میڈا مسئلہ ہے توڑے میں 14-15 سال دا میں حالی جوانی ودا چڑھ دا لیکن والوی میرے ابا جی ہو میں صبر کرے سا میری گردن تے جڑے ویلے چھری چل سی جوانی ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے زندگی ہر کہیں کو محبوب ہوندی ہے لیکن تو ادا ڈر جو ہے اللہ دا حکم جو ہے میں اسماعیل نے یہ کچھ سکھیا ہوئے ہے کہ میں ادب کرا باقی فیصلے میرے اللہ دین اللہ پاک فرمے دے مان گئے تیار ہو گئے شیطان مختلف جائیں تے اندر آئے گئے پہلے حضرت سیدہ حاجرہ کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت حاجرہ نے بات نہیں منی حضرت ابراہیم کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت ابراہیم نے نہیں منی حضرت اسماعیل کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت اسماعیل نے نہیں منی اللہ پاک فرمے دے عجیب جیاں منظرہ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت ابراہیم بڑھے پہ ہتھے نال اپنے نوجوان جوانی چڑھ دے پتر کو پکڑے نے جا پکڑ کے لٹائے نے جا اے لٹاون تے تیارا تے بیٹا لٹن تے تیار آئی اللہ دے میں لٹیج گئن ابا لٹا دیتے ست بیٹا لٹیج گئے چھری تیز آئی چھری گردن دے اتے پھرن لگ گئی ہے اللہ دے سوال بچا چھوڑ آئی اسا جنتی جو دنبا روانہ کر چھوڑ آئی اسا چھری تلے دنبا دے چھوڑ آئی حضرت اسماعیل کو بچا چھوڑا سے یا اللہ وجہ کیا آئی اللہ فرمے دے جڑے بال بات اب ہوئن اپنے پیو ماں دے ادب دا حق ادا کرنے ہوئن اللہ سائیں سے بالیں کو کوئی جن کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو فتنے کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو گھاٹیں کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو خساریں کے بچا چھوڑنے ہیں کمال ادب دا مظاہرہ کی تھی بیٹا اٹھڑا بابا اگر بھاج ونیا دوڑ ونیا ترک ونیا ناس ونیا حضرت ابراہیم پچھو نہ آ سکدیاں لیکن اللہ فرمے دے اسماعیل دے ادب دی انتہائی ساکھ ورشہ تے حضرت اسماعیل دا ادب پسند آیا اسا حضرت اسماعیل دی قربانی قبول کر چھو تنال اعلان کی تیسے قرآن ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيًّا لوگوں ساکو حضرت اسماعیل بہت پسند آ کیونکہ وہ پیو دے ادب دا حق ادا کر جیڑا پیو ماں دا ادب کرے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے جیڑا پیو ماں دا ادب کرے اللہ کو رسوائی کے بچے کتنی وڈی دلیل ہے اور کتنا وڈا سبق ہے میں قربانیاں کیچن تُساں کیچاں ہو سن کہیں شاید آج بھی کیتی ہوئے کہیں آج کرنی بھی ہوئے ایام تشریق 11 ذوالحج 12 ذوالحج 13 ذوالحج انہیں ترائے نمہارے تکبیرات بھی آکھنی نصر تک 13 دی اثر تک اور انہیں ترائے نمہارے قربانی بھی کیتی وہاں سکتی جڑا عید دا نہیں ہے وہ یوم النہر ہے وہ ایام تشریق کے شامل نہیں یوم النہر علیدہ ہے وہ قربانی علی عید دا نہیں ہے قربانی دا نہیں ہے اندھے علاوہ ایام تشریق تترائے نمہارا قربانی کرنے دی گنجائش موجود ہے اساں قربانی کرے سو آج بھی قربانی دا نہیں ہے قربانی دے نہیں ہے قربانی دے نہیں ہے خطبہ جمعہ اور قربانی دا پیغام کہ نوجوانوں قربانی دو اپنے عقل دی اپنی انا دی اور اپنے مزاج دی اپنے فیصلے دی قربانی دو پیو ماں دا ادب کرو اندرہ جی میں حضرت اسماعیل نے کی تھا روز تماشا ہے روز میلہ ہے جیوں پیو ماں بڑھڑے تھینے ونجن بیچارے رونن میں دے ساری زندگی جے تک جیندے ہونن رومن ہونے دا مقدر ہو
کوئی پتر ایسا کہنی جڑا ابے دے جذبات کو سمجھے، جڑا اماں دے احساسات کو سمجھے۔ ہر نوجوان دے اپنے فیصلے نہ اور اپنی رضامندی، ماں باپ دا کوئی ادب نہیں۔ تے صاحب دے رہے ہوں دی قربانی بھی تو اللہ کو میں پسند نہیں نا، اللہ دے قربانی ہوں لے پسند کرے سا جڑے ویلے تساں حضرت اسماعیل دی طرح با ادب بن ویسا۔ یا اللہ حضرت اسماعیل اتنے وڈے با ادب بنوں دی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمائے پہلی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ با ادب بن، پتر بھی با ادب بھائی۔ صاحب ذرے ہون جیڑا بابا پوتر کے کٹیندہ پہ لگ دے اونہی شاید اپنے ابے کو کچھا ہوئے ہی واسطے کٹیندہ پہ رسہ میں چل دی بھی جیڑا اپنے پیو ماں دے اگو بھونک سی بکواساں کرے سی چڑھے سی مندے کٹ سی کٹے سی مرے سی اون دی اولاد اون کنے چپا خان واد کرے سی۔ ابراہیم علیہ السلام با ادبن اپنے ابا مشرک کئی آزار بت بنے رہا لیکن پیو دے ادب دی انتہا کی تھی بیٹھے۔ اللہ فرمائے دے جی میں انہیں اپنے کافر ابے دے ادب دا حق ادا کی تھے اساں پوتری با ادب دی تھی۔ تو سمجھ ادب کرو اپنے ابے دا اپنی اماں دا۔ ایو موقع ہوں دے جدوں بیچارے کھا پی نہیں سکتے اٹھی بائے نہیں سکتے تو آدھا سادہ حق ہے کہ انہیں کو اٹھاؤں بلہوں انہیں کو کھماؤں پلواؤں انہیں دی خدمت کرو، انہیں دے کپڑے انہیں دی جوتی انہیں دا دھامن انہیں دا غسل انہیں دی طہارت انہیں دی صفائی یہ سادہ تو آدھا حق ہے سادہ تو آدھا ہوتے فرض ہے۔ جلے اوکھا ٹائم آ بڑھے پیدا ٹائم آ ضرورت آئی ول تو سائیں کیوں نہیں کیتا؟ اللہ نے فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھ ادب آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ بات سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے دا ادب پہ کرنے آنا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جڑے ویلے ابا دھمکے دیون تے آئے مارن تے آئے کٹن تے آئے تے پتر اپنے ابے کو پیا دے حالانکہ ابا مشرکے والوی ادب ابا جی سلام علیکا ساستغفر لک ربی۔ اے ابا جی کوئی مسئلہ نہیں تساں خوش ہو میں وینا کوئی گال کئی ہیو جیاں مثال ہیں میں تو کو کیویں دیواں جنہیں جائیداد دی خاطر اپنے پیو کو قتل کیتے پتریں قتل کیتے کئی مثال ہیں تساں کلیاں بہو میرے نال میں تو کو بنجن دے نا علاقے وستیاں ڈسن سے تیار جنہیں اپنے پیو کو قتل کیتے کئی ایسے واقعات اے جڑی بڑی بے ادبی اے جڑی بڑی بے ادبی کیوں نہ آسمان پھٹے اور زمین پھٹے کیوں نہ اللہ دی ناراضگی آوے مہنگائی عروج تے کیوں نہ پہنچے افراتفری کیوں نہ مچے بے برکتی کیوں نہ چاٹ چٹوڑا ہی نہ گھیلن مارانی نہ اگو علامن بھی نہ قتل کر دیا اے جڑی جرت اور اے جڑی پیو بادی گستاخی شاید کہیں زمانے سے نہیں ہوئی جڑی ملک پاکستان اس پہ ہوندی اجاں والا روندے بھی ہیں کہ سادہ مسئلہ ہے سی اے جڑی وڈی بے ادبی کافر پیو دا بھی ادب کیتے ابراہیم علیہ السلام اجاں بھی میں پوتر اسماعیل ادب والا نہ دیواں این واسطے دیتے میں حضرت ابراہیم آپ با ادب اور دوسری وجہ آئی حضرت اسماعیل با ادب این واسطے آنا کہ چھوٹے لا کے حضرت اسماعیل میرے گھر بیت اللہ دے خدمت گزارن اجا بالا حضرت ابراہیم اپنے پتر کو بیت اللہ دا ہمسایہ بنا گئے ہیں میرا گھر بنائے نے میرے گھر دی صفائی کرنے ہیں خدمت کرنے ہیں یعنی میرے گھر جڑا آوے میں بادب بنا لینا ساجا اولادا سارے گوالے جن تبے ادب ہوئے اے تے دسا ہوا کدہ اپنے اولادیں کو مسجدیں بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو مدرسیں بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو تربیت دیوائی سے کدہ سا اپنے اولادیں کو قرآن بنائے سے انجا فریقیتے سے انجا مچل بنائے سے جو انہیں چا ادب دنا نہیں ریا اللہ فرمے دے پہلی وجہ ہے حضرت ابراہیم آپ بادہ بن میں اللہ نے بیٹا بھی بادہ بتا فرمائے دوسری وجہ ہے حضرت اسماعیل
دے ادب تے مدرسے دے ماحول دا سارا مدرسے والے بال اکثر با ادب کوئی گال نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں پڑھاؤ بالیں کو داخل کراؤ مدارسے اذان نماز صاف چاونا صفائی کرنا بہاری دیونا ادب آ رہا مدارس دی برکت نال ادب یہ سنت ابراہیمی ایک قربانی دا میسج مدارس نال تعلقہ جنہی وجہ تو اللہ نے با ادب بڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ادب دی انتہا کر گئے اور اللہ نے فرمایا میں کوئی اسماعیل پسند دا اور اساں دی قربانی بھی قبول کر گئے اور اساں دے تذکرے قرآن اس کی تھی یہ تو پتہ لگ دے ساکو بھی کیا ہونا چاہیے دا بات اے ان نبی دا پتر ہے ان بھی گلال سنی ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چھے کبھی مثال دیتی ہے اے جڑی مثال ہے قربانی دی اے ادب دی مثال ہے حضرت اسماعیل نے ادب کی تے اللہ نے بچائے تے بیا بیٹا ہے او بھی نبی دا بیٹا ہے نبی زادہ ہے لیکن اپنے ابے دی بے ادبی پیا کریں دے تے اللہ نے بچایا نہیں او بھی نبی زادہ اے بھی نبی زادہ اے نبی زادہ اے چھری تلو بچ گئے ابے دے ادب دی وجہ تو اے بھی نبی زادہ ہے اے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی اس تے اللہ نے والسلام تو نہیں بچایا حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر کنان کو آواز دے کے سجانے اے بیٹا سارے کٹھے سوار ہو ونج ساری کشتی تے بائے ونج اللہ دے عذاب کے بچوے سے یا بنی ارکب مانا اگو بیٹے جواب لیتے الہ جبلی آسمونی من الماء اے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھوے جاں تے پانی دی کیا مجال پہاڑ دی چوٹی دا مقابلہ کریں تے آ کر کے میں کو بلاوے تو آدھے بلن دا خطرہ ہے میں کو پانی نہیں بلا سکتا اللہ دے پوتر پیو دی نا فرمانی پیا کریں گا اپنے ابے دے اپنے ابے دے سامنے اپنے تبصرے پیا کریں نا اپنے ابے دی بات کو ٹھکرائی پیا ہاتھ توڑے نبی زادہ ہاتھ توڑے پیغمبر زادہ لیکن والوی سارے کہر کے نہیں بچ سکیا بے ادب ہوئے نبی دا پتر ہوئے سارے کہر کے نہیں بچدا بے ادب ہوئے نبی دا بیٹا ہوئے سارے کہر کے نہیں بچدا اللہ دے وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین اجائی میں آپا سے جب باتا پیا چل جان میں اللہ نے پانی دی چھولی بھیجی پانی تے سلاب دی چھولی دینال اللہ دے اسمال کنان کو ابے دے سامنے غرق کر دیتا اسا کائنات آجے کو نسنا چاہنے ہیں با ادب پوتر چھری تلو بچ گئے بے ادب پوتر خشکی تے بیٹھا ہا اونچائی تے بیٹھا ہا وقت بھی اللہ دے کار کے نہیں بچ سکے اچھا تُسا اپنے علاقے سے غور کرو سجے کھبے دیکھو کئی بے ادب ہیں اولاد پیو ماں دے جڑے پٹے ہیں خدا دے سکون کہنی ہونی ادب بہت بڑی دولت پیسے کے زیادہ ادب تعلیم کے زیادہ ادب تربیت کے زیادہ ادب جن اخلاق اچھا ہے جڑا بلندہ چننا ہے کیا بات ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب قربانی پیغام دے دیئے چھری تلو بچنا چاہندے ہو والدین دا ادب کر اگر تسا غرق تھیونا چاہندے ہو جے جڑی بلندی تے گئے بیٹھے ہو وہ جتنا بلندی تے کنان گیا بیٹھا ہاں اتنی بلندی تے اجا نوجوانہ تو کہنے پوجا اللہ دے نا فرمان تا بے ادب بچہ جے جڑی بلندی تے گیا بیٹھا ہوئے میں اللہ دے کہر کے نہیں بچ سکتا کتنی اونچائی تے گیا بیٹھا لیکن وطوی اتا امکان ہی کہنا ہاں بے پانی پوجسی کے نہ پوجسی لیکن بے ادب بندے کو پانی دی چھلنے والا دیتے بلندی کو لو پکڑ کے پانی نے تلے موڑے اور ٹوبے دیتے جے جڑی بلندی تے پہنچے لکھا پتی بنے کروڑا پتی بنے ذمہ دار ہیں پیسے آلائیں جو بھی ہیں لیکن بلندیاں نہیں بچیں جہاں بندے کو ہمیشہ ادب بچیں جد نہیں بچیں دے ادب بچیں پیو ماں دا ادب اماں دا ادب ابے دا ادب سارے کم ہے ایک پاس
کتنی بڑی بات ہے. حضرت اسماعیل نے کمال ادب کیتا، اللہ نے چھری تلو بچایا. حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے کنعان نے بے ادبی کی تھی، اللہ نے اونچائی تو پکڑ کے نہیں میں پانی جا چاٹا مروا کے تباہ کر دیتا. ایک بھی مثال اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتریں کو جا دیکھو، ایک پتر ایسا آئی جائیں اپنے ابے دا ادب کیتا آئی، تبے پتر ایسے آنے جنہاں نے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی آئی. ہے اووی نبی دا پتر، ہن اووی نبی دے پتر، ہے اووی نبی زادہ، ہن ایوی نبی زادے. بنی اسرائیل ان کنانی ہیں، حضرت یعقوب نبی دے پتر ہیں. ابے دی بے ادبی کی تینے تے ابے دے گوڑا ٹکوڑ ودا ماریا نے. یوسف پورا لاغین کھوئے چا سٹین کافلے کے ویچین تے ٹھگ ودے مرے دیں، کوڑ ودے مرے دیں جو بھیڑیا کھا گئے. جیڑی اولاد اپنے پیو ماں کو ٹھگ کے تے ٹھاک مارے تے اپنے ابے اماں دے اگے کوڑ بطوڑ مار کے اپنے پیو ماں کو مطمئن ودی کرے. اللہ دے تیرے پیو ماں کو نہ سمجھ آوے، لیکن میں اللہ جاندہ ابے دے سامنے دو نمبری کرنا بھی بے ادبی ہے، اماں دے سامنے کوڑیاں کہانیاں سناونا بھی بے ادبی. پیو ماں شو دے آن پڑھو نا سادے انہوں تے وہ آدھیں دنیا کوڑ مار سکتی ہے، میرا بچہ میں کو کوڑ نہیں مار سکتا. تے بچہ وادے اے جڑا گھڑا دا سر روندے وہ سب تو زیادہ کوڑ ٹھگیں دا پہلے پیو ماں بزرگ ہوئے. پہلے انہیں کو دکھے سی سجی مرے سی کھبی او اماں جی تو دا علاج کرا من جنہوں امیں علاج دے بہانے اماں کو گھن گئے. ڈاکٹر آدھن اماں ہی تھا جڑا نا انگوٹھا لا اے دے اماں کو مہینے دے بعد پتہ لگ دے جیڑی شہائی ساری چڑھ گئی ہے فیضو دے ناتے. اماں کو نہیں سی بچ کیا اے بے ادبی جانور دی موت مرسی جڑا پیو ماں دی بے ادبی کرے. وہ زمین تو تیرے نامے ہو گئی، لیکن اے جڑی بڑی نعمت کے جو محروم تھی آکھڑیں تے کو کیا پتا جو خزانہ کہندے کے ہے تے دولت دنیا دی کہندے کے. ماں باپ بہوں بڑی نعمت ہے. ایک بھرا پہ آدھے اماں جی گھاٹ سن دے اینا بوڑھے پیچ اماں گھاٹ سن دے تے پیو ماں کو بوڑھے پیچ جڑی سب تو زیادہ چیز دی ضرورت ہوں دی ہے نا وہ بالیں دے نال باہن دی ضرورت ہوں دی. بس اوکا کشے نہ دے کشے نہ دے تھوڑا جی بائے اپنے ابے دے نال بائے اندھے ذرا پیر پکڑ پیر گھٹ اندھا سیر گھٹ اندھی ساری بوکھ اندھے سارے دکھ ختم تھی سارے مسئلے اللہ حل کر دے. وہ ہے کہ اماں بھیرا میرا دے زمین میں کدے تے اماں توں رکھ یا اماں میں کدے زمین توں رکھ تے میں زمین ہو کدی تیئے تے کو میں اپنے کے رکھے کیا خیال ہے. وہ ہے کہ بتا ٹھیک کی جند کے اماں آگیا ہوں کہ ہر شاہ آگیا بعد اب بنو بھئی قربانی آدھی ادب کیتا کرو. حضرت اسماعیل دا پیغام ادب کیتا کرو، شریعت دا میسیج ادب کیتا کرو. جنہ لوگ ہیں ادب ہوئے اللہ ترقیاں دے دے، اللہ انہیں دے نام بلند کریں دے، اللہ انہیں کو شہرت دے دے. اور جڑے لوگ بے ادب ہوئے اللہ انہیں کو اچھی جات ہو چاہ کے تلے کر دے نران دے. حضرت یوسف نے ادب کیتا اپنے ابے دے سامنے. اللہ نے عزیز مصر سے وزیر خزانہ بنا لیتا. یوسف دے بہنا میں اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی انہوں نے گھر دے دانے موک گئے چودری بنے بڑھیا کاکھ نہیں بچا کوئی گا اے سمجھو بھی جنہیں ادب ہے وہ ترقی کرنا جی میں یوسف ترقی کی تھی جی میں حضرت اسماعیل ترقی کی تھی جی میں حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے ترقی کی تھی. اس سارے پتریں دے تذکرے ہیں کیوں اللہ نے قرآن اس بیان کی تھی تاکہ تو کو سمجھ آوے. ڈھیر صرف پتر تسا نیوے پتر ہو بھی گزرے جڑے نبییں دے پتر لیکن جائیں ادب کیتے کمال ادب کیتے اللہ نے انہیں کو بڑی عزتاں دیچا اور جنہوں نے بے ادبی کی تھی اللہ نے انہیں کو ذلیل و خوار کی. اگلی گال سنو ذرا
نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے دورے اے مثال دیتی ہے کہ جڑے ادب کرن اللہ انہیں کو کیویں عزت دینے۔ امام کائنات نبی کریم نے فرمایا اے میرے یار عمر جی اللہ دے نبی فرمایا زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتے تیرے نال اویس نامی بندہ ملاقات کرے، اگر تیرے نال اویس نامی بندہ ملے تے میں محمد کریم دا فرمان ہے اویس جڑا کرن نال تعلق رکھنا ہو سی اویس کے دعا کرواویں، حضرت اویس دی دعا اللہ رد نہیں کرے گا کہ جڑی وڈی بات ہے۔ امام کائنات نے نبی پاک دی زبان اللہ دی وحی دے مطابق ہونی ہے، نبوت دی زبان ہے، شریعت دی زبان ہے، اللہ دی مرضی نال بولینی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا عمر اویس تک ملے، میں تفصیل سے نہیں گنا۔ حضرت عمر دا دور رہا احرام پا کے حج تے ودن کہیں آکے تو کوئی یمن دا کافلہ ہے ملن چاہتا آگے نے کتا ہے فلانی جاتا انہیں کہ اوکو میرو نانو میں ملنا۔ حضرت عمر گئے خیمے کون ہو یمن ہی چوائے، یمن دے کیڑے علاقے ہی چوائے، انہیں کہ کار نہیں چوائے تو انہیں سے اویس کیڑا ہے؟ اویس کھڑا تھی جی امیر المومن فرمایا اویس خوش نصیب ہیں تیرے بارے نبی پاک دی نبوت علی زبان تو تذکرے سنے میں تیری دعا قبول تھی دی دعا تو کر میں دے حق گگو والے ہو میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن یہ جملے لازمی یاد رکھو۔ کیا مسئلہ ہے وہاں کسی میں کتھاں دعا کر سکتا تُساں صحابی ہو تُساں تے رائے دے وہ اللہ قرآن چا بنا بھائی میں فرمایا ہاں تیرے کے دعا کرامنی ہے میں عمر نے کرامنی وجہ نبی پاک نے فرمایا اون دعا کی تھی وہ سارے آکھن لگے نا ویس تیرے خوبی کیڑی ہے اوہ ادب آکھن لگے میرے بھی کوئی خوبی نہیں میں غریب جیاں بندہ ہر سال حج تے میرے علاقے آلے کوشش کریں تیاری کریں میری بھی نیت ہوں دی میں بھی نہ دے کٹھے ونیا حج کران تے کچھ لوگ میرے علاقے دے نبی پاک دی زیارت وستے بھی آئے ہیں میرا بھی دل آدھا میں ونیا زیارت کران کلمہ بنا صحابی بنا لیکن میں نہیں آ سکیا۔ حضرت عمر دن وجہ کیا آئی ایک کھڑا تھیا کھڑے آدھے وجہ آئی کہ میری اماں بیمار آئی میں اپنی اماں دی خدمت کریں گا کپڑے نہ وٹا سکتی ہے میں اپنے اماں دے کپڑے چینج کریں گا کھانا نہ پکا سکتی ہے میں اپنے اماں دے کھانے بنے گا اماں دھو دھوا تے صاف ستھری نہ ہو سکتی ہے میں اپنی اماں دی صفائی کریں گا تے اماں دے ادب دی وجہ تو وقت میں حج دے پروگرام کینسل کرنے گا صحابی بنن کو ترجیح نہیں ملتی اماں دے ادب کو ترجیح دیتی ہے حج کرن کو ترجیح نہیں ملتی اماں دی خدمت ادب کو ترجیح دیتی ہے آخرکار میں اپنی اماں دی خدمت کر کے بیٹھا ہویا میری اماں میں کو آکھن پہ گئی ہے اویسا کوئی بچہ ہیو جیاں کہنا گزریا ہو سی جیڑا بچہ اللہ نے میں بڑھڑی کو دیتا ہویا ہے کمال ادب کی تیتا میں اماں دا میں دعا کرنے میرا اویسا چلا ہاتھ چیسے جیڑے ویلے بھی چیسے جیندے واسطے بھی چیسے میری دعائی اللہ تیرے ہاتھ خالی نہ والے سی صحابی ہومن جائیں قربان کر دیتے اتنا وڈا امہ دادا صحابی ہومن قربان ہے حج قربان اماں میری یہ گال کی تھی اماں میری فوت تھی گئی حضرت عمر میں ہون حج تے تہوں آیا ودا میری اماں فوت ہو گئی جیتی اماں جیندی رہ گئی میں نہیں آیا میری اماں بیمار تھی وہ تو کون علاج کرن میرا ابا بیمار تھی وہ تو کون علاج کرن اساں چھوٹے ہوں دے آسے وہ اساں بیمار تھی دے آسے تڑپ میں نے ان پیو ماں تو آپ کو کیوں نہیں تڑپ لگی توڑی اماں بیمار تھی وہ اماں دی بیماری کو مذاق بنے دے ہو توڑی ابا بیمار تھی وہ ابے دی بیماری کو کہانی بنے دے ہو کہ ڈرامے بڑھائی پہ نعوذ باللہ ایک کہانیاں بڑھائی پہ میں صحابی رسول بنن واسطے نہیں آیا حاجتے نہیں آیا میری اماں دے ادب دا مسئلہ
حضرت عمر آدھے لوگوں سن گنو اویس کرنی دی بات جیڑا پیو مادہ بادب ہوئے وہ ہاتھ چاہوے تھے اللہ ہوں دے ہاتھ ہی خالی نہیں ہوئے تجربہ چا کرو جدہ بھی دعا کرے پیو ماں خوش ہو پیو ماں راضی ہو پیو ماں خوش ہو اللہ سارے مسئلے حل کر دے یہ قربانی پیغام لیں دیئے کہ باپ آکے بیٹا تک وہ زبا پیا کرنا بیٹے ہے کہ ابا جی ہمت کرو تو دیر نہ لو یہ قربانی قربانی جانور زبا کرن دا نا نہیں قربانی وڈیریں دے ادب کرن دا نا ہے کہ جنی ولی بات ہے اویس دی دعا قبول تھی دیئے میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے آکے میرے نبی پاک نے اپنی زبان نہ لگا ماں باپ دا ادب کی کر اللہ دعائیں قبول کرے سی ماں باپ دا ادب کی کر اللہ عزتاں دے سی ماں باپ دا ادب کی کر اللہ تے کو پسند کرے سی اللہ تے قربانیاں قبول کرے جے نہ کرے سے ادب یوسف دے بھیراویں دی طرح آدم دے پتر قابیل دی طرح نوح علیہ السلام دے پتر کنان دی طرح برباد تھی سے تباہ تھی سے شرمندہ تھی سے رسوا تھی سے جے پہ ادب ہو سے ادب ضروری ہے آدم سی ابا گال ہی ہو جہاں کریں دے اکل ہی نہیں منے دا بھئی ادب تے اتھائیں کرنے جتنا ابے جا گال ہی اکل نہ منے جے ابے جا گال ہی اکل منے نہ پائے وال کی ہاں ادب ہے وال تتائیں اکل منیے تو منی ہے ادب تتائیں جدہ تیرا دماغ نہ منے اے بے ادبی دی ایک بھی مثال سنائے اللہ دا ولی ہے جوان نماز پڑھدا کھڑے عقیدہ بھی ہے ولی بھی ہے نمازی بھی ہے کوئی خامی نہیں کوئی خامی نہیں اممہ سجے جریج آکے سے اولو اممہ خیر ہے نماز پڑھ گئے جریج نماز پڑھ گئے نوال تریجے دی جریج خیر ہے اممہ نماز پڑھ گئے تریجے دیوار دے بعد اممہ دیئے وے پترا میں کو نہیں پتا تجھے نمازیں سے ہی باتیں دا میں دکھی تھیں آت میری دل دی گالے اوتی تیرے ہوتے موت نہ آسی جیتے شرمندہ نہ تھی سے کہیں شاید کمی کہنی عالم بھی ہے ولی بھی ہے سب کچھ موحد بھی ہے توحید بھی ہے سب کچھ مت آنکھیں توحید میں کو بچے سے پیو مادی بیعت بھی ایسا کوئی غیرے سے اے توحید علیک بھی نہیں بچے سے متا سمجھے میں کو پیسہ بچے سی پیو مادی بیعت بھی ایسا سہارے جڑا پیسے آئے کوئی کھا رہے ایسی بیعت بھی ہاں بھائی اوہ جرے جا وڈا تو ولی بنیا ودی میں کو تری جھڑی مارے تا کو سڑے دی بیٹیاں تے گندی عورت تیرے متھے لگ سی تو شرمندہ تھی اممہ مر گئی پتر اپنی اممہ دے گھر کو چھوڑ کے جنگل اچ گئے اتاں جھونپڑی لائی ہے خیمہ لائے کئی مہینے کو لو جھونپڑی اچھے عبادتہ کرنا پہ نیک آدمی ہے ایک عورت آئی ہے وہاں کہ بھی میرے اندر برائی ہے میں بری عورت ہوں تو جریج اگر حق ادا کریں اگر تو اپنے دل دی خواہش پوری کریں تو میں حاضر حضرت جریج آدھن میں اللہ کے دردہ دفع تھی بھائی آج دے بات تمہارے خیمے دے قریب نہ ہونا سارے وسائل ہن کلہ خیمہ جنگل دا علاقہ عورت آتا دفع ہو گئے کوئی ضرورت نہیں سادے تے عورتیں نال بڑے تعلقات ہیں فخر محسوس کریں دے وال جلے چار کچاری اچھ بہوں وال ذکر کریں دے وات آکڑ کر کے آدھیں وات کیمیں وہ فلانی نہیں جڑی فلانے دی زال اون دے نال میرا 10 سال کو لو رابطہ ہے تے میں کرا بے دی زال نال رابطے بے دی دھی نال رابطے تے پیسے خرچ کریں تے انہیں کو عیاشہ کراواں تے فقیر دی بات بھی سنا ہے تے مرر کے پہلے تو بھی اپنی زال کو غیر نال جب تک نہ دیکھیں تیرے اٹھے ہی موت نہیں آ سکتی یاد رکھیں ڈھیر پیسے دا کیا مطلب ہے دلہ بنوانا ڈھیر زمین دا کیا مطلب ہے بغیرت بنوانا بے دی دھی بھین دی عزت کوئی نہ بچا انکی نے بہتر ہاں کہ تو کہیں جانور دا گند کھامے آچا بے دی عزت دا ویری نہ بنے بھلا جوان بڑھیا ہو رہی 4 5 7 8 10 رابطے یہ آدھے میں یہاں جوان کوئی کہیں گے جریج علیحدہ خیمہ ہے جنگل دا علاقہ ہے
عورت بیماری بھی ہے، عورت گندی بھی ہے۔ حضرت جریج حضرت میرے خیمے دے نیڑے نام ہی نہ تے مار مار کے ختم کر کے وہاں کے بڑا ولی آ گئی، میں اگے جے کو صلاح کی تھی کہیں نہ نہیں کی تھی تے وڈا آ گئی، پہلا بندہ ہی جڑا تمہیں کو ٹھکرے نہ پائیں تے کو ہاتھ لکھے سا سال پورا گزریے، سال دے بعد بال جائے حکم جو ہی بال جائے انہیں کہ وہ وستیا جائیں کہ کدو آئے آگے دی جریج دے جریج دا بال ہے وہ ایویں عبادت گزار بنا رہ گئے لیکن میرے نال وقت گزاری ہے جریج دا بال ہے۔ لوگ سارے چھٹے ہیں تو پتہ ہے آج کیا لوگ سن دے سمجھیں دے گھٹ جیڑی گال تھئی ڈوبا چال بھائی کی میں ترابی صاحب گھٹ سن دیں سمجھیں دیں لوگ وہ کو سمجھ آگئے جیڑی گال کی تھی میں تو آکھوئی آگیا جیدو آئی گال باز حقیقت کو تا کوئی سنن تے تیار نہیں جیدو دی گال آئی پاک کیا گالی میں سنی سنائی آگئے نا انہیں کہ اوے پرتے آ پہلے خیمہ پچنے وہ شدہ نماز دے چاہ وہ کو پکڑ کے کچنے وارے وارے انجھے بندے کو کٹن تے لوگ ثواب سمجھے نا بہمیں آپ سارے گندے جو پھشے رو دے ہو بدنام ہوئے جڑا پکڑیج پہ ورنہ سارے نمی آدھا سارے تقریباً سارے ہوتے اللہ دی ناراضگی ہے جنہاں دی بے پردگی آئی ہے جنہاں دا موبائل آئے جنہاں دا پیسہ آئے جنہاں دی تربیت ختم تھئی ہے اساں اے جڑے وڈے جانور بن گئے ہیں کہ ساکو جانور آکھن بھی حد تک سارے کہتے جانور چنگا ہے اساں جانورے کے بھی بدتر سلوک کریں اے جڑی سارے اندر لانت آئی ہے قربانی کیا پیغام دیں ادب ادب ہے تے عرش ہے ادب نہیں تا کشے انہیں پکڑ کے کچھے بے ہوش تھے نہ جلے پیچھے ان کو ہوش آئے اچھے کسی مسئلہ کیا ہے انہیں کہ مسئلہ کیا ہے اے عورت آتی ہے بال جریج دے وہاں کہ اللہ دے بندے میرا نہیں نا تیدہ نا بڑا بنے ہوتا میں صوفی بڑا بنے ہوتا میں نیک مثال میں مولوی ہاں میرے کوئی غلطی کی دو میں آخر مائی تھی انسان ہاں مولوی ہاں لیکن ہاں تا بندہ فرشتہ دن میں میرے کوئی غلطی جو ہو سی ہمیشہ اوہو میری غلطی کو اچھلے سی جڑا خود غلطیاں دا پاپ ہو سی اے میری گال لے گی رہے جڑا شریف آدمی ہے وہ دے ذہنے چے ہو سی یار غلطی تھی ہوئی ہے جڑا میری غلطی کو ڈھیر اچھالی پہ سمجھا ہے وہ بندہ آپ غلطیاں دا گند وہ آپ غلطیاں دا گند وہ ادرانن گدڑ اپنے ڈر کو لو نوک دے اے بھی شاید الزامی واسطے ودا لیں دے کہ میرو سیدھا کوئی نہ تھی اے کیفیت وہاں کہ وہ میرا نہیں انہاں کہ تیدہ انہیں وقت پکڑے آگے دیا جنگال سنو اے بال عورتے کرو ہونے پتہ لگویں دے کھیر کھیر پانی پانی کر دینا انہیں کہ کی میں اے بال دسے سی کہ مائندہ بنیں انہیں کہ بعد بھی مذاق بالی علندن وہاں کہ علیہ سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے اللہ کے دعا کی تھی ہے غلطی جڑی ہے میں سمجھ گیا اللہ سے ہونتے بچا کٹیا بیٹھا شرمندہ تھیا بیٹھا اگوتے ہون منت کر سمجھ گیا میں آگئی میں بچے دی دنی تے ناف تے انگل رکھی ہے تے کسی وے پترہ دسا من ابا کا تیرا ابا کھونائی بال کی تھا لینن لیکن اللہ نے علوائے لیکن اللہ نے علوائے نماز دی برکت نال ولایت دی برکت نال عبادت دی برکت نال بالی میں ہولیوں نے اپنے ہونٹ لائن تے آکھن لگے ابھی اروائی اے میرا با جریج نہیں کہ لوگ ہیں چاہتا بابا وہ جڑا فلانا آجڑیے او میرا پائیں نبی کریم علیہ السلام نے مکے 13 سال گزارے اور مدینے 10 سال آپ نے مکے دے 13 سال لوگوں کو ادب سکھایا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہر قسم دے انعام اور ہر قسم دے فضل دا مختصر جیاں ترجمہ کی تے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب
این ایک جملے بہت کچھ موجود ہے. جیڑا ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے. نصیب کے مراد علم بھی ہے، نصیب کے مراد جنت بھی ہے، نصیب کے مراد اللہ دی رحمت بھی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بڑے بڑے بے ادب لوگیں دا تذکرہ اللہ نے قرآن اس کیتے. قوم سبا، قوم سبا، پہلے اللہ نے وہ قوم دے انعامات دا تذکرہ کیتے کہ رب نے انہوں دے ہوتے بڑے فضل کیتے، بڑی کرم نوازی کیتی ہے. اللہ نے انہوں دے ہوتے بڑے احسانات کیتے ہیں، کرم الہی ہاں انہوں دے ہوتے. لیکن انہوں نے بے ادبی کیتی، جن دے نتیجے اللہ نے ہر قسم دی نعمت انہاں کے کھاس کی دی اور اللہ نے اپنے عذاب انہیں کو مبتلا کر دیتی. ایویں اللہ تعالیٰ نے 29 پارے سورۃ القلم اللہ نے ایک قوم دی بے ادبی دا ذکر کی. انہوں نے بے ادبی کی تھی، اللہ نے انہوں نے باغات تباہ کر دی. جنہ جنہ لوگوں نے بے ادبی کی تھی ہے اللہ نے انہیں کو برباد کر کے رکھ لیا. تعلیم دا مقصد بھی ادب ہے، تربیت دا مقصد بھی ادب ہے، نماز دا مقصد بھی ادب ہے، حج دا مقصد بھی ادب ہے. جیڑے لوگیں ادب دی دولت ہے اے بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور اے بہت بڑے جگیردار ہیں. اور جنہیں کنہیں پیسہ ہے لیکن ادب نہیں، اے اللہ دے ہاں مسکین ہیں، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جنہیں دی لینگویج، جنہیں دی زبان، جنہیں دے الفاظ گفتگو جچی تلی ہوندی ہے، سوچ سمجھ کے علینا، بڑھ بڑھ نہیں کریں دے، چبلیاں نہیں مریں دے، للہر نہیں مریں دے، بکواسا نہیں کریں دے، جھاگ نہیں مریں دے. جتنا بھی بات کریں نا تول کے کریں جچی چلی گفتگو، یہ بات بندے دی نشان. اور انہوں نے جڑا معاملہ ہوندے، لین دین ہوندے، اندے چ بڑا ادب ہوندے. وہ کہیں مجلس سے بیٹھے ہوئے بڑے ادب نال بیٹھے ہوئے. اسلام نے ادب سکھایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ادب کیتے، اللہ نے وہ کو بخش دیتے، جنت دیتی ہے ٹرتا زمین تے ہاں پیرے دی آواز جنت یا حوراں سن جاؤں. اور انہوں نے مقابلے ابو لہب کے پیسہ بھی آ، حسن بھی آ، خاندان بھی اچھا، مکہ دا مالدار بھی آ، سیاسی بھی آ، مذہبی بھی آ، سماجی بھی آ، خان بھی آ، گودا بھی آ، اور سونا بھی مہوا. اللہ نے وہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا کیونکہ وہ بے ادب آ. سب تو وڈی بے ادبی ہوں پہلے پہلے مکہ ہوں کی تھی، وہ مندہ کٹھا نبی علیہ السلام کو برا لفظ علیہ تانا ماریا، تبّل لکا یا محمد علیہذا جماعتنا. ان دی بے ادبی دی وجہ تو اللہ نے وہ کو تباہ و برباد کی تھی. وڈے وڈے پیسے والے لوگ اساں برباد تھی دے ڈٹھن تاریخ ہے کیونکہ انہیں ادب کہیں نہیں ہوتا. اور بڑے غریب طبقے دے لوگیں کو ترقی کریں دا ڈٹھے سے کیونکہ انہیں ادب ہوتا. اللہ دا ادب، اللہ دے رسول دا ادب، اللہ دی کتاب دا ادب، قرآن مجید دا ادب، اور اللہ دے گھر بیت اللہ دا ادب. انہیں چیزیں دا ادب ضروری. اور جڑے ویلے حقوق العباد دی باری آوے وال ماں باپ دا ادب سب تو پہلے. جڑا پیو ماں دا ادب نہیں کریں دا وہ بھی کہیں مخلوق دا ادب نہیں کر سکتا. اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، رسول اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، کلام اللہ دا ادب بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگیں دا حال ہے بیت اللہ آ کے بغیر کپڑے دے طواف کریں دے بے ادبی ہے.
بیت اللہ اللہ دا گھر رہی تے اللہ دے گھر دے وچ انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں کو پوجیں دے ہیں یہ بے ادبی ہے رسول کریم علیہ السلام نے انہوں کو ادب سمجھا حضرت خبیب خباب عمار بن یاسر آل یاسر اللہ نے انہوں کو ادب سکھا اور آج دے خطبہ جمعہ جوی قربانی دے حوالے نال سیرت ابراہیم دے حوالے نال اور سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال میں صرف تساں احباب دے گوش گزار یہ ایک بات کرے سا کہ سب کو ادب کرنا چاہیے آنکھ جھکی ہوئے زبان جڑی او ذرا موقع محل دیکھ کے کھلے بندہ تھوڑا جی ہاں ادب بھی کرے کتھائیں گال نہیں کرنی ہوگی کتھائیں کرنی ہوگی موقع محل دیکھے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب صحابہ کرام دی جڑی کامیابی آئی ان دا راز بھی ہوا کہ وہ بڑے با ادب نبی کریم علیہ السلام دے ادب دی انہوں نے انتہا کر دیتی صحابہ کرام نبی کریم دے اتنا با ادب کہ احادیث کثرت دے نال انہوں دے واقعات موجود ہیں کہ انہیں ادب بڑا ہے اندھو تے ڈھیر سارے واقعات ہیں چونکہ میرا موضوع نہیں میں ہوں پاسے نہیں بڑھنا چاہتا وقت مختصر ہے آئی جڑی گزارش کرے سا ہوں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی والا اللہ دا پسند کرنا والا اللہ تعالیٰ دا حضرت اسماعیل دے بدلے جنتی چو ایک دنبا بھیجنا پہلے حکم کرنا کہ ذبح کرو والا اللہ دا خود بچاونا والا اللہ نے انہوں دی قربانی دا ذکر قرآن اچ کیتا آخری سارے معاملے دے پیچھو وجہ کیا ہے بس وجہ دا اس کے میں اپنی بات ختم کرے سکتا وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچ ادب بڑھا ہے اپنے والد دا انہوں نے ادب بڑھا کیا جنہی وجہ تو اللہ نے اتنا زندہ رکھی انہوں دی قربانی اتنا زندہ رکھی کہ کئی صدیاں گزر گئے آج تک انہوں دے تذکرے بھی موجود ہیں انہوں دے چرچے بھی موجود ہیں انہوں دی قربانی بھی موجود ہے صرف ادب دی وجہ کمال انہوں نے ادب کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے باپ اپنے بیٹے دے سامنے یہ بات پیا رکھ دائی یا بنیا اے میرے بیٹے اے میرے لخت جگر انی ارا فی المنام انی ازباؤ کا فنظر مازا ترا اے میرا بیٹا میں خواب لیٹھے میں تک ذبح پیا کرنا تیری کیا رائے ایسی بات آئی جتا ادب کوئی نہیں دیتا اے ایسے جملے ہیں جتا ادب کوئی نہیں کرنا ہر کوئی آدم یہاں جان ہے تے جہان ہے پر اللہ میں کوہن تے تیارا میں ہوں دا ادب کرا میں ہوں دی چٹی ڈاڑی دا ادب کرا آج ابا بھی آگ پہ پوتر کو آکھے بھی میں تکو کوہیں نا تو میرے خیال ہے آپ اٹھا پیا اسی پوتر کو جو آکھو بھئی ابا ادب کریں آوا کہ ادب وہ کوہن تے تیارے میں ادب کرا ایک قربانی ہے چھے کون وڈا سبا کے ادب سادے اندر بے ادبی بڑی ہے ساکو پیسے بے ادب بنا دیتے تعلیم سادے کے کہنی تربیہ سادے کے کہنی باہر آسانی نکھتے کاروبار آسان کرے نہیں کیتے جائے ہی تھائی ہیں پلے ہی تھائی ہیں وڈے ہی تھائی ہیں بس سادے واسطے سارا جہان یہ ہکو قصبہ ہے ہکو علاقہ ہے نہ ہی کریں کوئی سجا ڈیٹھے نہ کھبا نہ کوئی باہر نہ اندر کچھ میں سیانے آدھران نہیں اڈر دی ریٹھی ہے پھنس دی کہن سے سادے اچھ پہ ادبی بڑی ہے جنہیں لوگ اس تعلیم تربیت ادب وہ فیصلے اپنے آپ کرنن تھانے کچیری تک نہیں ملے جنہیں ادب تعلیم تربیت انہوں دے گھریں اتفاق ہے نہ اتفاقی نہیں انہوں دے گھریں برکت ہے بے برکتی نہیں ادب ضروری ہے قربانی دا پیغام ہے ادب ضروری ہے چٹی ڈاڑی دا ادب وڈیرے دا ادب استاد دا ادب ابے دا ادب مسجد دا ادب اذان دا ادب
یہ قربانی سبق دیں یہ بھی سب کو ادب کرنا چاہیے کیویں جویں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اے میرا پترا میرا ارادہ ہے میں تے کو ذبح کراں تیری کیا رائے ہے ایویں نہیں آکھیا میں کو میرے اللہ سے ہی آکھیا نہیں یہ بات ہی کرنے کی تھی میرا ارادہ میں خواب لیٹے میں تے کو ذبح پیا کرنا تیری کیا رائے ہے اگلی بات کہنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب لیتے بابا جی پوچھن دی ضرورت ہی نہیں جی میں تو کو حکم ہوئے تو سا کر گزرو سمجھ گئے ہو بھی کہ یہ اپنی طرفوں نہیں اللہ دا حکم خواب جڑا ہوں دے وہ حکم الہی ہوں دے وہی ہوں دے ابا جی کر گزرو کوئی مسئلہ ہی نہیں تو سا اللہ دے نبی ہو تو کوئی بات تو کوئی خواب اپنی مرضی دا نہیں ہوتا تو سا میں کو ذبح کرنے دے پہ وہ خواب ریٹے میں کرو کتنی بڑی بات ہے یا ابا تفعل ما تؤمر سادہ ہی ابا ساکو کی دیں کوہن پوے نا مثال طور تے ایک جاتے میں چاہنا میرا رشتہ تھی وے ابا ہوتا نہیں چاہندا تے ابا بھی جاتے چاہندا تے میں اگر ابے دے ادب کر کے نے ابے دی گال منیساں جا سمجھو میرا کوئی جانے نا تے کوہیج پو حضرت اسماعیل علیہ السلام علیکہ جی میں وہ کوہیج پایا ابا تے کو آدھے کم نہ کر یا ادب دا تقاضا ہے بحث کرن دی کیا ضرورت ٹکراؤ کرن دی کیا ضرورت یہ جرا سیانا ہی کہنے تو میں جتنی مردی تو کاروباری بن ونجے جتنا مردی پیسے زیادہ بن ونجے تاجر بن ونجے پیو دیتے اولاد ہی تھی سکتا ہی نا پیو دا پیو تو نہیں بن سکتا جتنا مردی دھنتر بنے ابے کو پاگل بیٹھا کے جنہیں ابے کو دھنتر سمجھا نا تے ادب نہ کیتا آنے اور رول دے ودے انہوں نے گھر دے دانے موک گئے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جڑی قربانی آئی وہی آئی کہ اپنے ابے کو آدھے پیان جو ابا جی کر گزرو اصل انہیں دا لٹاون قربانی نہ